دو طلبہ جو دین کی راہ کے مسافر تھے، اے لوگ چھٹیاں بنا کے چھٹیاں ہو گئیں، اپنے گھر کو جا رہے تھے۔ ایک ظالم نے جو مسلمانوں سے اندر سے نفرت کرتا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اس نے ان دو دین کے طالب علم کو رون دیا اپنی گاڑی کے تلے۔ اے لوگوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے، دنیا سے ان کا قصہ تمام ہو گیا، لیکن ایک بات میں مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو دین کے سپاہی ہے، جو دین کی راہوں کے مسافر بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے اس لیے حافظ قرآن بن جائیں، جنہوں نے اپنا شہر چھوڑا ہے اس لیے اور یہ قرآن بن جائے، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے اس لیے عالم ربانی بن جائیں، مصطفیٰ کی حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، قرآن کی آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد اسی دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں وہ ایسی ہی چلا گیا، دنیا کے لوگ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے سماعت کر لو۔ حضرت کثیر ابن قیس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس راہ میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ مر جاتا ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس راہ میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ موت عام موت نہیں ہوتی ہے، بلکہ میرا مولا اس کو شہادت کی موت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں دین کی راہوں کے دو مسافر جن کو آج ایک ظالم نے کچلا ہے وہ مرے نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کے دین کے مسافر ان کو شہادت کی موت کا ثواب مل گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ غوث اعظم زنم
सुन्नियम नारे आगों से आज़मी जन्म दम से शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। जितनी मोहब्बत आप अपने आका से करते हैं इतनी ही बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये उन माँ बाप के लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जिनके बच्चों के सर पर आज दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का ताज सजाया जाएगा और इस इलाके और इस बस्ती के जितने भी लोग जो इस इदारे से मोहब्बत करते हैं ये उनके लिए भी बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। देखने में सुनने में बड़ा आसान मालूम होता है कि कोई हाफिज कुरान बन गया, लेकिन सही माना में ये सफ़र बड़ा हार्ड, बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा मुश्किल है। ये अल्लामा समीर साहब हैं और इनके साथ में शायर इस्लाम मौलाना फारूक साहब हैं। ये बड़ी मेहनतों के साथ इदारा चलाते हैं। आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि जब एक बच्चा बाद रमजान इनके पास आता है और एडमिशन का जब प्रोसेस वो कंप्लीट करता है, हाल क्या होता है। क्या साल गुजरते गुजरते साल के इख्तिताम तक क्या वो तमाम तलबा जो इब्तिदा में आए थे वो रह जाते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं। और ये सिर्फ छोटे मदरसे की बात नहीं है। आप सोचें कि ये छोटे मदरसे की बात है कि चलो ये गांव में मदरसा है तो यहाँ ऐसा होता है कि शुरू में आए तो 100 तलबा थे और साल के इख्तिताम तक वो 40-50 रह गए। शायद ये छोटा मदरसा है, गांव का है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर वहाँ के जो नाज़िम तालीमात हैं, वहाँ के जो निगरां हैं, अगर आप उनसे भी इस बाबत दरियाफ्त करेंगे, पूछेंगे, तो जवाब उनका भी यही होगा कि साल के आखिर तक बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इस राह को छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी सादत की बात है कि कोई कंप्लीट कर ले। हाफिज कोई यूं ही नहीं बन जाता है, बल्कि एक एक आयत की तकरार 5-5 मरतबा, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 मरतबा एक आयत की तकरार की जाती है, तब कहीं जाकर के वो ज़हनो दिमाग पे नक्श हो पाता है।
اور پھر یہیں پر نہیں کہ آپ نے ایک بار سنا دیا تو یاد ہو گیا، اس کو ریپیٹ کرنا ہے، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سنانا ہے، سبق کا پارا سنانا ہے، پچھلا پارا سنانا ہے، اور کئی مہینوں اور کئی سالوں کو بعد لوگوں کو لگتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ ہم اپنی کیفیت بتاتے ہیں، اپنی حالت بتاتے ہیں، جس کیفیت سے یہ گزر رہے ہیں ہم بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ آپ یقین سے اس بات کو جان لیجئے، جب سر پر دستار حفظ کا تاج سجایا جاتا ہے تو اتنی خوشی اس وقت بھی نہیں ہوتی ہے کہ جس وقت انسان کے سر پر شادی کا سہرا سجایا جاتا ہے، جتنی خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب سر پر دستار حفظ کا تاج سجایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی خوشی ہے کہ جو دنیا میں بھی باقی رہتی ہے اور دنیا کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی باقی رہے گی۔ اے لوگوں، ایک دل خراش منظر جو کل سے نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہا ہے اور بڑا تکلیف دہ وہ مرحلہ ہے اور بڑی اذیتوں کا وہ سبب ہے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے ماں باپ سے دور رہ کر، گھر والوں سے دور رہ کر، اپنے شہر والوں سے دور رہ کر، اپنے دوست و احباب سے دور رہ کر کے تب کہیں جا کر کے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم ربانی بنتے ہیں۔ کتنی ساری مشقتیں، کتنی ساری اذیتیں، کلفتیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تب کہیں جا کر کے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم ربانی بنتے ہیں۔ اور اس دوران ہوتا کیا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے، کوئی گرمی کا شکار ہوتا ہے، اور آج تو ایسا منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جس کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ اے لوگو، دو طلبہ جو دین کی راہ کے مسافر تھے، اے لوگو، چھٹیاں ہو گئیں، اپنے گھر کو جا رہے تھے، ایک ظالم نے جو مسلمانوں سے اندر سے نفرت کرتا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اس نے ان دو دین کے طالب علم کو رون دیا اپنی گاڑی کے تلے۔ اے لوگوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے دنیا سے، ان کا قصہ تمام ہو گیا، لیکن ایک بات میں مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو دین کے سپاہی ہے، جو دین کی راہوں کے مسافر بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے اس لیے حافظ قرآن بن جائیں، جنہوں نے اپنا شہر چھوڑا ہے اس لیے اور یہ قرآن بن جائے، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے اس لیے عالم ربانی بن جائیں، مصطفیٰ کی حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، قرآن کی آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد اسی دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں وہ ایسی ہی چلا گیا، دنیا کے لوگ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے سماعت کر لو۔ حضرت کثیر ابن قیس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس راہ میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ مر جاتا ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس راہ میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ موت عام موت نہیں ہوتی ہے، بلکہ میرا مولا اس کو شہادت کی موت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں دین کی راہوں کے دو مسافر جن کو آج ایک ظالم نے کچلا ہے وہ مرے نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کے دین کے مسافر ان کو شہادت کی موت کا ثواب مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی مفتی محمد بلال احمد صاحب قبلہ بلاسپوری، ماشاءاللہ۔ میرے آپ کے پیغمبر، میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جس نے ایسا راستہ طے کیا کہ جس راستے میں وہ دین سیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالی اس کو جنت کا راستہ چلائے گا۔ اے لوگوں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ دین کی راہوں کے مسافر یہ زمین پہ چل رہے ہیں، لیکن اے لوگوں، رب تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا، بظاہر ان کا قدم دنیا میں نظر
आ रहा है, लेकिन रब तबारक व तआला इनको जन्नत के रास्ते पर चलाता है। और इनका मकाम तो देखो, इनका सम्मान तो देखो, इनकी इज्जतें तो देखो, इनकी रिफातें तो देखो, इनकी मंजिलतें तो देखो, इनकी फजीलतें तो देखो। दुनिया का कोई डीएम आया, दुनिया का कोई सीएम आया, दुनिया का कोई पीएम आया, दुनिया का कोई जमींदार आया, व्यापारी आया, बड़े से बड़ा तिजारती आया, वो आता है, उसके इस्तेकबाल के लिए, उसके सम्मान के लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है, लाल कलर की कारपेट बिछाई जाती है। क्यों? उसका सम्मान किया जा रहा है, उसकी इज्जतें की जा रही हैं, उसकी ताजीम और तौकीर की जा रही है, इसलिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। किसके लिए? जो डीएम आ रहा है, रेड कारपेट का इंतजाम किया जा रहा है, सीएम आ रहा है, रेड कारपेट का इंतजाम किया जा रहा है। ये दुनियादार, दुनिया वालों का ये इंतजाम है, ये दुनिया वालों का सम्मान है। लेकिन जरा देखो तो सही, जो कुरान सीखता है, जो मुस्तफा के दीन का मुसाफिर बन जाता है, उसका मकाम तो देखो। जब वो चलता है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। जब ये दीन का तालिबे इल्म चलता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है, मौला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, ये मेरे मुस्तफा के दीन का सिपाही जा रहा है, इसका सम्मान ये है, इसके सम्मान के लिए तुम अपने परों को बिछा दो। दुनिया के लोग चलते हैं, उनकी इज्जतें रेड कारपेट बिछा करके की जाती है। मुस्तफा के दीन के ये सिपाही चलते हैं, इनकी इज्जतें फरिश्ते अपने पर बिछा करके किया करते हैं। ये इनका सम्मान है, ये इनका मकाम है। अब सुनो प्यारे भाइयों, ये कुरान पढ़ने वालों का मकाम है, ये कुरान से मोहब्बत करने वालों का मकाम है, ये कुरान की तालीम हासिल करने वालों का मकाम है। यही कुरान जो कुरान मक्का में नाजिल हुआ था, यही कुरान के जिस कुरान को लोग अपने सीने में महफूज करके हाफिज कुरान बन जाते हैं, जिनको नाइब रसूल का लक़ब हासिल हो जाता है। ये कुरान, ऐ लोगों, आप समझते हो को आसानी से हमें आपको मिल गया है? नहीं नहीं, बड़ी मशक्क़तें झेली हैं इस कुरान के हाफिजों ने, बड़ी कुल्फतों के रास्तों से गुजरे हैं। ऐ लोगों, यही कुरान पढ़ने वाले, आज कुरान पर कोई पाबंदी नहीं है। आप सुबह चाहो कुरान पढ़ सकते हो, आप शाम चाहो कुरान पढ़ सकते हो, आप दिन के उजाले में कुरान पढ़ना चाहो कुरान पढ़ सकते हो, रात की तारीकी में कुरान पढ़ना चाहो कुरान पढ़ सकते हो, आप जिस दिन चाहो कुरान पढ़ सकते हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि सुबह में कुरान नहीं पढ़ने दिया जाता, एक वक्त ऐसा भी गुजरा है रात की तारीकी में कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता। अरे कुरान की आवाज अगर उनके कान में जाती थी तो वो कुरान पढ़ने वालों को मारा करते थे और कहा करते थे, ये क्या करते रहते हो। यानी एक आम ऐलान था, मुस्तफा से कह दिया गया था, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलामों की जिंदगी आसान कर दी जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलामों की जिंदगी में कांटे ना बिछाए जाएं, तो इनसे कह दो कि ये कुरान को जोर से ना पढ़े। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि जोहर की नमाज में कुरान की तिलावत जोर से क्यों नहीं की जाती है, असर की नमाज में कुरान की तिलावत जोर से क्यों नहीं की जाती है। ये सवाल आपने बारहा सुना होगा कि हम नमाज मगरिब भी अदा करते हैं, हम नमाज ईशा भी अदा करते हैं, नमाज फजर भी अदा की जाती है, लेकिन नमाज मगरिब में, नमाज ईशा में, नमाज फजर में जब तिलावत की जाती है तो जहर के साथ तिलावत की जाती है, तिलावत की जाती है तो जोर से की जाती है। यानी इतनी जोर से कि पीछे जो मुक्तदी खड़े हुए हैं वो कुरान की तिलावत को सुन रहे हैं, लेकिन नमाज वही है। यानी वही नमाज जो ईशा की नमाज है, वही नमाज जो मगरिब की नमाज है। लेकिन जब नमाज असर की होती है, नमाज जब जोहर की होती है, तो फिर ये तिलावत सिर यानी ये आहिस्ता से क्यों की जाती है। ऐ लोगों, बहुत सारे इसके जवाब है। एक जवाब तो यही है कि ये नमाज जोहर की नमाज हमें इसी तरह से मिली है, यानी मुस्तफा इस तरह से अदा करते थे, इसलिए उनके गुलाम भी इसी तरह से अदा करते हैं। लेकिन इसका एक जवाब ये भी है, ऐ लोगों, मुसलमानों को सताने वाले, मुसलमानों की राहों में कांटे बिछाने वाले, कुरान से नफरत करने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वालों को चढ़ाने वाले, वो गली गलियारों में दंदनाते फिरते थे, वो कुरान पढ़ने वालों को तलाशते रहते थे। जहां उनको कुरान पढ़ने वाले मिल जाते, जहां उनको नमाज पढ़ने वाले मिल जाते, ऐ लोगों, वो उनको मारा करते थे, वो उनको सताया करते थे, इतना मारा करते थे, इतना मारा करते थे, लहू लुहान कर दिया करते थे। इसलिए ऐ लोगों, मुस्तफा के गुलाम दिन के उजाले में आहिस्ता से कुरान पढ़ते, मुस्तफा के दीवाने दिन के उजाले में आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों में कुरान की तिलावत करते। लेकिन ऐ लोगों, जरा देखो तो सही, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, ये कुरान मक्का की जमीन में फैल रहा था, मक्के के कोने कोने में, गोशे गोशे में जा रहा था, हर एक के सीने में ये अटैक कर रहा था, हर एक के सीने में कुरान उतर रहा था। लेकिन जहां जहां कुरान की आवाज आ रही थी, लोग कुरान के दीवाने होते चले जा रहे थे, मुस्तफा के
دیوانے ہوتے چلے جا رہے تھے. کفار مکہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی. ابو جہل پریشان ہو گیا, ابو لہب پریشان ہو گیا اور کہا قرآن کو روکو, قرآن کی آواز کو روکو, قرآن کی تلاوت کو روکو. لوگوں نے کہا ہم قرآن کو روکو کیسے, ہم قرآن کی تلاوت کو کیسے روکیں, ہم قرآن کی آواز کو کیسے روکیں؟ تو کہا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی کو قرآن سننے ہی نہ دو. اے لوگوں قرآن سننے ہی نہ دو. یہ ایک طریقہ بنایا گیا کہ جب کوئی قرآن سنے گا نہیں تو قرآن کے قریب نہیں جائے گا, جب کوئی قرآن سنے گا نہیں تو قرآن کی بات نہیں کرے گا. اس لیے اے لوگوں انہوں نے اپنے جاسوس جگہ جگہ بٹھا دیے اور کہا کہ قرآن پڑھنے والا جہاں بھی ملے اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. اے لوگوں وہ سمجھ رہے تھے اگر ہم نے اپنے جاسوس پھیلا دیے تو ہم قرآن کی تعلیم کو روک دیں گے. لیکن آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی, یہی قرآن جو فاران کی چوٹی پر جس کا پیغام مصطفیٰ نے نشر کیا ہے یہ پھیلا تو ہے مکہ کی زمین سے. مکہ والے چاہ رہے تھے قرآن کو مٹا دیں گے, قرآن کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے. لیکن زمانے والوں نے دیکھا یہی قرآن جو مکہ میں اتر رہا ہے صرف مکہ میں نہیں رکا بلکہ مکہ میں اتر کر کے مکہ کے کونے کونے میں چلا گیا, اور صرف مکہ تک سیمت نہیں رہا بلکہ مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ پہنچا, مدینے کے کونے کونے میں پہنچا, اور مدینے تک محدود نہیں رہ گیا بلکہ مکہ اور مدینہ سے لے کر کے پوری دنیا میں ایسا بادل بن کر کے برسا ہے, ایسا برسا ہے کہ جہاں جہاں آج انسان نظر آتا ہے وہاں وہاں خدا کا قرآن نظر آتا ہے. ایک شاعر محبت نے کہا ہے اے نور خدا, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی محمد بلال رضا صاحب قبلہ نوری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس قرآن کو ختم کرنے والے, قرآن کی آواز کو دبانے والے, قرآن کے پیغام کو مٹی میں ملانے والے, وہ سارے کے سارے مٹی میں مل گئے, وہ سارے کے سارے ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن میرے قرآن کی شان یہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قرآن کی شان ہے. اے لوگو یہ قرآن پوری دنیا میں پھیل گیا, لیکن یہ قرآن پوری دنیا میں کیسے پھیلا ہے؟ اے لوگو رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے مصطفیٰ زمانے کے ان طوفانوں نے قسم کھائی ہے کہ آپ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں گے, تو آپ کے رب کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کے اس نور کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. اے لوگو خدا کی قسم مصطفیٰ کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا. خدا کی قسم یہ قرآن, اس کا پیغام پوری دنیا میں چلا گیا. پوری دنیا کے لوگ آج قرآن کے قریب آ رہے ہیں, قرآن سے محبت کر رہے ہیں. یہ آپ پریس والوں سے پوچھو جہاں پر پرنٹنگ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ پرنٹنگ کس کتاب کی ہوتی ہے, جواب ملے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹنگ اگر کسی کتاب کی ہوتی ہے تو وہ قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے, سب سے زیادہ فالوور اگر کسی کتاب کے ہیں تو وہ قرآن کے ہیں. یعنی آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے, دنیا کے کسی گوشے کسی حصے میں چلے جائیے, وہاں پر آپ کو قرآن ضرور مل جائے گا اور عربی زبان میں ملے گا. آپ ایک بات اور سماعت کر لیجئے, علاقہ بدلتا ہے زبان بدل جاتی ہے, شہر بدلتا ہے زبان بدل جاتی ہے, ملک بدلتا ہے زبان بدل جاتی ہے, لیکن قرآن کی عظمت تو دیکھو اور قرآن کی حقانیت اور سچائی تو دیکھو. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, آپ ہندوستان میں کسی شہر میں چلے جاؤ قرآن عربی میں ہے, عربی میں ملے گا. اور آپ عرب میں چلے جاؤ قرآن عربی میں ہے, عربی میں ملے گا. آپ مصر چلے جائیں قرآن عربی میں ہے,
عربی میں ملے گا. آپ ترکی چلے جائیں قرآن عربی میں ہے, عربی میں ملے گا. آپ لبنان چلے جائیں قرآن عربی میں ہے, عربی میں ملے گا. آپ انگلینڈ چلے جائیں عربی میں ہے, عربی میں ملے گا. یعنی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, دنیا کے کسی گوشے, دنیا کے کسی کونے, دنیا کے کسی خطے, دنیا کے کسی حصے میں جائیے, آپ کو قرآن ہو بہو اوریجنل ایک لفظ کی بھی ادھر سے ادھر جو ہے آپ کو شکایت نہیں ملے گی. یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے, یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے. دنیا کی دوسری کتابیں وہ ختم ہو جائیں, امپوسیبل ہے, بہت ڈیفیکلٹ, بڑا مشکل ہے کہ ہو بہو اس کو پیج پر اتارا جا سکے, لیکن یہ تمہارے قرآن کی شان ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. رب تبارک و تعالی کی کتاب انجیل بھی تھی, رب تبارک و تعالی کی کتاب توریت بھی ہے, رب تبارک و تعالی کی کتاب زبور بھی ہے. لیکن رب نے جب کتاب توریت کو نازل کیا تو یہ نہیں فرمایا یہ کتاب توریت ہم نازل کر رہے ہیں, اس حفاظت بھی ہم کریں گے. انجیل کو نازل کیا تو رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا انجیل ہم نازل کر رہے ہیں, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. زبور کو نازل کیا, رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ زبور کو ہم نازل کر رہے ہیں, حفاظت بھی اس کی ہم کریں گے. لیکن جب بات قرآن کی آئی ہے, رب تبارک و تعالی نے جب قرآن کو نازل کیا ہے تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے, زبور بھی نازل کی گئی ہے, انجیل بھی نازل کی گئی ہے, توریت بھی نازل کی گئی ہے, اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس کی قوم کو دیا گیا. یعنی انجیل نازل کی جا رہی ہے تو ان کی قوم کی طرف اس کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے, توریت اور زبور کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اس کی قوم کی طرف ڈالی جا رہی ہے. لیکن اے لوگوں, ان کتابوں میں ترمیم کر دی گئی, ان کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی, ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا. لیکن اے لوگوں, جب قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے, میرا رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اے دنیا کے لوگوں سن لو, یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قیامت آ جائے گی, دنیا کی باطل طاقتیں یکجا جمع ہو جائیں, پوری طاقتیں اکٹھی کر لیں, اور وہ یہ چاہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں یا قرآن کے ایک لفظ میں بھی تبدیلی کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا, اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے لی ہے. اور میرا رب ارشاد فرما رہا ہے, پوری دنیا ایک ہو جائے لیکن قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اور میرے رب نے اس قرآن کی حفاظت کر دی. اور یہ کس طرح سے کی ہے, ذرا شان تو دیکھو پیارے بھائیو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. لاؤ دنیا کی دوسری کوئی کتاب جو اس شان کی حامل ہو کہ لوگ اس کو یاد کر سکے. دنیا کی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو لفظ لفظ کے ساتھ, جس کو زبر زبر کے ساتھ, جس کو زیر اور پیش کے ساتھ یاد کیا جا سکے. اے لوگوں, یاد کرنے والے یاد کرتے کرتے مر جائیں گے لیکن وہ کتاب ان کے سینے میں نہیں آئے گی. یہ قرآن کا ہی اعزاز ہے کہ جہاں 20 سال کے, جہاں 18 سال کے جوان اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں, وہیں اس کو 6-6, 7-7 سال کے بچے بھی قرآن کو یاد کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کا سچا کلام ہے, یہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے. آپ نے دیکھا نہیں پیارے بھائیوں, 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ ہے لیکن قرآن پورا یاد ہے, اس کو ایک ایک زبر یاد ہے, زیر یاد ہے, پیش یاد ہے. یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. خیر, جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تو بات شروع میں آ گئی تو میں نے اس لیے آپ سے ذکر کر دی. اے لوگوں, یہ قرآن کی عظمت کی بات ہے کہ ان بچوں نے آج قرآن کو حفظ کیا ہے. یہ بڑے مرتبے کی بات ہے. ان کے ماں باپ نے بھی بڑی دقتیں اٹھائی ہوں گی, گاؤں والوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے. اے لوگوں, میں نے آپ سے کیا کہا, کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے اس ادارے نے کیا دیا ہے اس قوم کو, کوئی آپ سے پوچھے اس ادارے نے کیا دیا ہے اس گاؤں کو, آپ کوئی جواب مت دینا, صرف ایک جواب دے دینا, ان بچوں کو پیش کر دینا اور کہنا کہ دیکھو اس ادارے نے کیا دیا ہے, یہ قرآن کے حافظ دیے ہیں اس ادارے نے. اے لوگوں, آپ اس کو معمولی مت سمجھنا. دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ معمولی بات ہے. نہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے, بڑی عزتوں کی بات ہے, یہ بڑے مرتبے اور فضیلت کی بات ہے. یہ جس گھر میں قرآن
قرآن ہوتا ہے اس قرآن کی برکتیں یہ ملتی ہے کہ رب تبارک و تعالی اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک بات ذرا غور سے سنیے اور توجہ کے ساتھ سنیے، یہ حافظ قرآن بنے ہیں، ان کو تو جو شرافتیں ملیں گی وہ اپنی جگہ ہے، جو مقام ان کو ملے گا وہ اپنی جگہ ہے۔ آیا ہے قرآن میں میرا رب ارشاد، آیا ہے حدیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قرآن کے حوالے سے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کو گھڑی گھڑی تلاوت کرتے ہیں، جو صبح ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں، شام ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو حرز جاں بنا کر کے رکھتے ہیں، وہ مصیبتوں میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ بیماری میں پریشان قرآن پڑھتے ہیں، وہ خوشحالی میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ دن کے اجالے میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کسی بھی لمحہ کسی بھی گوشہ وہ قرآن کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، میرے آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، اہل محشر کے سامنے ان کا مرتبہ اور مقام دکھانے کے لیے میرا رب ارشاد فرمائے گا یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہاں ہے قرآن پڑھنے والا، کہاں ہے قرآن سے محبت کرنے والا، کہاں ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کہے گا لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اے لوگ میدان محشر کی گرمی ہے، سورج کی تپش سے لوگوں کے بھیجے کھول رہے ہیں، زمین کو تانبے کا بنا دیا گیا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، وہاں انبیاء کے رہے ہیں نفسی نفسی، وہاں صلحاء کے رہے ہیں نفسی نفسی، وہاں اولیاء کے رہے ہیں نفسی نفسی۔ شدت کی دھوپ سے انسان کا بھیجا کھول رہا ہے، تمام پریشان نفسی نفسی کے رہے۔ ایسے عالم میں قرآن پڑھنے والے کو آواز دی جائے گی، قرآن پڑھنے والا کہے گا مولا میں حاضر ہوں، وہ حاضر ہو گیا، لیکن بلایا کیوں گیا ہے؟ اے دنیا میں قرآن سے دور رہنے والوں، اے دنیا میں 8 دن مہینہ مہینے میں قرآن کھولنے والوں، آنکھیں کھول کر کے سنو، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن سے محبت کرنے والے جس طرح سے تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، میدان محشر کے اس وقت میں بھی قرآن پڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا چلا جا۔ اے لوگوں میدان محشر میں کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھ قرآن پڑھ اور اپنی آخرت کی منزلوں کو طے کر، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جس طرح سے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا میدان محشر میں بھی قرآن پڑھ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جیسا پڑھتا تھا، یعنی دنیا میں اگر اچھا پڑھتا تھا، دنیا میں قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھتا تھا، دنیا میں اصول اور ضوابط کے ساتھ پڑھتا تھا، دنیا میں نغمات قرآن لہجات قرآن کو سیکھ کر کے پڑھتا تھا، تو میدان محشر میں بھی حکم ہوگا جس طرح سے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا یہاں بھی قرآن پڑھ۔ اے لوگوں سمجھ میں آیا؟ اگر دنیا میں ہم اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے تو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن اچھے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس اصول پر قرآن کو پڑھنا چاہیے، ان لہجات کے مطابق جو لہجے قاریوں نے وضع کیے ہیں، جو اصول قاریوں نے وضع کیے ہیں۔ اے لوگوں اپنی مرضی کے مطابق، اے لوگوں گانوں کی طرز بے گانوں کی طرز پہ قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سنیا بسحرک جو لہجات قرآن کے مقرر کیے قاریوں نے اسی انداز میں پڑھنا چاہیے۔ کہا جائے گا جس طرح سے دنیا میں پڑھتا تھا قرآن پڑھ، لیکن اے لوگوں یہ اس سے ہی کہا جائے گا جو دنیا میں پڑھتا تھا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کب پڑھتے ہیں قرآن؟ تیجے میں پڑھتے ہیں، 10ویں میں پڑھتے ہیں، 20ویں میں پڑھتے ہیں، 40ویں میں، تیمائی میں، چھمائی میں، برسی میں پڑھتے ہیں۔ یہی تو حال ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، چلو فلاں کا انتقال ہو گیا، مسجد سے پارے کی پیٹی منگوائیں، علاقے میں، بستی میں، محلے میں ایک پارا، دو پارا بھجوا دیا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اصالے ثواب کرنے
کے لیے پارا پڑھیے. آپ کے علاقے میں نہ جانے کیا ہوتا ہے, لیکن میں اپنے علاقے کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں عموماً ایسا ہوتا ہے. اے لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا صحیح ہے نہیں ہے, یا بدعت ہے یا خرافات ہے. نہیں, ایصال ثواب ہے, اچھی چیز ہے, اس کا فائدہ مردے کو پہنچتا ہے. لیکن ایک بات دوسری ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک بات دوسری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نے اس قرآن کو تیجے میں پڑھا, ہم نے اس قرآن کو 10ویں میں پڑھا, ہم نے اس قرآن کو 20ویں میں پڑھا, ہم نے اس قرآن کو تماہی چھمائی میں پڑھا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے, ہم نے اس قرآن سے مرنا سیکھا. کاش ہم اس قرآن سے جینا سیکھ جاتے, ہم دنیا میں رہتے, کامیاب رہتے, مرنے کے بعد جنت کے حقدار ہو جاتے. یعنی قرآن پڑھنا چاہیے اپنی قبر کو اجلا کرنے کے لیے, قرآن پڑھنا چاہیے اپنی قبر کو روشن اور منور کرنے کے لیے, قرآن پڑھنا چاہیے اس لیے تاکہ جب تک دنیا میں رہوں اللہ عزت عطا فرمائے, اور جب میرا انتقال ہو جائے مرنے کے بعد مولا جنت عطا فرمائے. قرآن پڑھنا چاہیے اس لیے. لیکن اے لوگوں, ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہے. دنیا میں عزتیں کیسے ملتی ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح. یہ قرآن پڑھنے کی ہی تو عزتیں ہیں کہ یہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے, عزتیں مل گئی, آپ نے مسند پر بٹھا دیا ہے. قرآن جنہوں نے یاد کر لیا ہے, عمر میں اگرچہ وہ آپ سے چھوٹا ہے لیکن آپ اس کا نام لے کر کے نہیں پکارتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب, آپ اس کو کہتے ہیں عالم صاحب. یعنی ایک قرآن پڑھنے والا اگرچہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے, دولت میں, مرتبے میں آپ سے چھوٹا ہے, دنیا بھی اعتبار سے, لیکن جب وہ حافظ قرآن ہو گیا, دنیا کا بڑے سے بڑا تجارتی ہو, بڑے سے بڑا بیاپاری ہو, لیکن جس نے قرآن یاد کر لیا اس کے برابر اس کی عزتیں نہیں ہو سکتی ہے. اے لوگوں, آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں ذرا دیکھو تو صحیح. جمعہ کے دن کیا آپ نے مسجدوں کا نظارہ نہیں دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہو تو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. بڑا زمیندار پیچھے کھڑا ہے, بہت بڑا بزنس مین پیچھے کھڑا ہے, بہت بڑا ویاپاری پیچھے کھڑا ہے, لیکن جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے وہ سب سے آگے کھڑے ہو کر کے بتا رہا ہے, دیکھو مجھ کو سب سے آگے اگر کسی نے کھڑا کیا ہے دنیا کی کسی دوسری کتاب نے نہیں کیا ہے. یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو قرآن کہا جاتا ہے. اس کتاب کو میں نے یاد کر لیا ہے. اللہ نے مجھے دنیا میں یہ عزتیں عطا کر دی ہے کہ سب سے آگے کر دیا ہے. یہ دنیا کی عزت ہے. اور آخرت کی عزت کیا ہے؟ آخرت کی عزت یہ ہے, ایک گناہگار کا فیصلہ ہو چکا ہے, ایک سیاکار کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایسا فیصلہ جہنم میں جانے کا فیصلہ حکم ہو چکا ہے, یہ بڑا بدکار ہے, حکم ہو چکا ہے یہ بڑا خاطی ہے, حکم ہو چکا ہے یہ بڑا ملزم ہے, اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے. قریب ہے کچھ لمحے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں اس کو جلایا جائے گا. لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح, جس نے قرآن کو یاد کر لیا تھا وہ دیکھیے تو صحیح, جس نے قرآن کو صرف یاد ہی نہیں کیا تھا, صرف رٹا ہی نہیں مارا تھا, بلکہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار. کہو محبت سے سبحان اللہ, اور زور سے کہو سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھ لیا اور قرآن کو یاد کر کے فاستظہرہ فاحل حلالہ, قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو اس نے حلال جان کر کے اختیار کیا, قرآن نے جس کو حرام کیا اس کو اس نے حرام جان کر کے اس سے اجتناب کیا, پرہیز کیا, یعنی اس سے یہ بچ گیا. اور ہوگا کیا جب ایسا کر لے گا کوئی؟ تو کہا گیا, آقا فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ, مولا اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا. کس کو؟ کہ جس نے قرآن کو یاد کیا, اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال جان کر کے اختیار کیا, حرام کیے ہوئے کو حرام جان کر کے اجتناب کیا. دنیا میں تو عزتیں ملیں گی, مرنے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. آپ کہیں گے یہ مقام تو ان کو مل گیا, لیکن ماں باپ کو کیا ملا؟ آپ کہیں گے یہ رتبہ تو ان کو مل گیا, ان کے گھر والوں کو کیا ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبتیں اٹھانے کے بعد, اس لیے پریشانیاں اٹھانے کے
بعد ان کے ماں باپ نے بھی تو ان کو پڑھایا ہے نا, اپنا خرچہ کاٹ کاٹ کر کے ان کا جیون گزارنے کے لیے, ایک آسائش بھری زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے بھی تو بڑی قربانیاں دی ہیں نا. ان کے ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ایک بات آئی ہے تو سرے دست میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ مسجد کے حافظ قرآن, مسجد کے امام, مدرسوں کے مدرس, ان کی تنخواہیں بڑی مختصر ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار کیا ضرورت پڑی ہے, جب ہم کما رہے ہیں تو ان کو بھی کمانا چاہیے, جب ہم محنت کر رہے ہیں تو ان کو بھی محنت کرنا چاہیے. چند مرتبہ میرے ذہن میں یہ کئی جگہ سے یہ بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بہت محنت کرتے ہیں, ان کو ہمارے ماں باپ نے بھیج دیا ہے, ان کی پوری کفالت کی جاتی ہے, پوری ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے, ان کو خود کفیل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ سنو سنو, یعنی اے لوگو, ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے کبھی ان کا بھائی, ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے کبھی ان کے ماں باپ, موسٹلی ٹائم ماں باپ خرچہ اٹھاتے ہیں. لیکن ذہن میں سوال تو آ ہی جائے گا, دنیا میں میرے اور بھی بیٹے ہیں, یعنی کسی کے 5 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں جو کما کما کر کے لا کر کے دیتے ہیں, لیکن ایک بیٹا ہے کہ جس کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے. ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے, یا شیطان ذہن میں یہ وسوسہ, یہ خیال ڈال سکتا ہے. آؤ میں مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں اس شکوک اور شبہات, اس ڈاؤٹ کا کلیئرنس کرنا چاہتا ہوں, اس شک کا اے لوگوں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کے ذہن سے یہ وسوسہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے. مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, آیا ہے کتابوں میں, حضرت انس اس حدیث پاک کے راوی ہے, وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ. مسکرائیے اور زور سے کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت انس روایت کرتے ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں 2 بھائی تھے, اور ان دونوں بھائیوں کی ذرا عادت بھی سنو. فرمایا گیا ان میں سے ایک یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آقا کے پاس آتا, مصطفیٰ کی صحبت اٹھاتا, مصطفیٰ جو ارشاد فرماتے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا, یعنی مصطفیٰ کی صحبت میں رہا کرتا تھا, علم دین سیکھتا تھا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کیا کرتا تھا. والآخر یحترف, اور دوسرے کا کام یہ تھا کہ محنت کرتا, مزدوری کرتا, بڑی جد و جہد کرتا, بڑی کوشش کرتا, دن میں بڑا پسینہ بہا تھا. اے لوگوں, شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا. وسوسہ کیا ڈالا؟ خیال پیدا ہو گیا دل میں بڑی محنت کرتا ہوں, بڑی مشقتیں اٹھاتا ہوں, میرا بھائی تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. چلا گیا مصطفیٰ کے پاس, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر کے شکایت کر دی, اور شکایت کا کی ذرا سنیے. فشکل معترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا, یا رسول اللہ, میں بڑی محنت کرتا ہوں, لیکن میرا دوسرا بھائی ہے وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں, آپ کے پاس آتا ہے, ایسی وقت گزار کر کے چلا جاتا ہے. اے لوگوں, جب مصطفیٰ سے یہ کہا گیا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب یہ مدعا رکھا گیا, میرے آقا نے اس کا جو دوسرا بھائی تھا اس سے یہ نہیں کہا تو بھی اس کے ساتھ جا کر کے محنت کیا کر, تو بھی اس کے ساتھ جا کر کے مزدوری کیا کر, بلکہ اے لوگو, میرے آقا نے اس سے ارشاد فرمایا, تو کیا خیال کرتا ہے, تیرا کیا وہم ہے, تیرا کیا گمان ہے, تو یہ سوچتا ہے جو تو محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اس سبب سے اللہ نے تجھے خوشحالی عطا فرمائی ہے, اس سبب سے رب تبارک و تعالی نے تیرے رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے. سن آقا فرماتے ہیں, لعلک ترزق بھی, تیرے چہرے پہ جو چمک نظر آ رہی ہے, رب تبارک و تعالی نے تجھے آسودہ حال, خوشحال بنایا ہے. مولا نے تیرے رزق میں جو برکت رکھی ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے, یہ اسی کی برکتیں ہیں جو میرے پاس آ کر کے علم دین سیکھتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اے لوگو, آقا کے فرمانے کا مطلب یہ, تیری کمائی میں برکت ہے تو اس لیے کہ تیرا یہ بھائی دین کا سپاہی بن گیا ہے. اے لوگو, سمجھ لیجئے, ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں, اور صرف اسی مدرسے کا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں, اے لوگو, یقین جانو, اگر ان کا 1 روپیہ بھی لگ گیا, قیامت کے دن میرا
ایمان اور وجدان کہتا ہے مصطفیٰ کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، مجھے بتایا حضرت نے، بڑا دل خوش ہوا کہ جو بچے رہتے ہیں الحمدللہ ان کو کھانا بھی بستی والے کھلاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہے حضرت ہم صدقہ کیا کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنا دو۔ ہاں وہ حدیث شریف بہت بار آپ نے سنی ہوگی، اکثر سنی ہوگی کہ مرنے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من صلاۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یہ حدیث شریف کہ سب ختم ہو جاتا ہے انتقال کے بعد، لیکن ہاں تین چیزیں باقی رہتی ہیں، فرمایا اس میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے، ایک نیک اولاد بھی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ انسان کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے اپنے ایصال ثواب کا کہ آپ اپنے رہتے جیون میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے عالم بناتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیے مدرسہ، اور مدرسہ جا کر کے مولانا سمیر صاحب سے کہیے حضور ایک بچہ، میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، حافظ بن جائے، لیکن اب وقت گزر گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک بچہ چن لیجئے اور اس کے سال کا، اس کی کتابوں کا، اس کی فیس کا، اس کی ڈریس کا، اس کے کپڑے لتوں کا، اس کے کھانے پینے کا، ضروریات زندگی کا جتنا بھی خرچہ ہے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم آپ یقین جان لو، اگر آپ نے اس طرح سے کر لیا اور وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، اے لوگو خدا کی قسم جب تک دنیا رہے گی آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ثواب کم نہ ہوگا۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور دوسری بات پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے کہ یہ دین کی راہوں کے مسافر یہ میرے مہمان ہیں، آپ میرے مہمان کی تعظیم کریں، مجھے اطلاع مل جائے، مجھے خبر ملے کہ آپ نے بڑی خاطر مدارت کی ہے، بڑی آہو بھگت کی ہے، بڑا اچھا اسٹینڈرڈ کا کھانا کھلایا ہے، میرے مہمان کو مجھے پتہ چلے گا، میرا دل بڑا خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میری مہمان کی اتنی تعظیم کی ہے، میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا۔ بلا تمثیل، بلا شک و شبہ پیارے بھائیو، ایک دنیاوی انسان کے مہمان کی عزت کی جائے وہ راضی ہو جائے گا، تو ذرا بتاؤ جو یہ رسول کے مہمان ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے، جو ان کی تعظیم کرے، ان کو اس طرح سے، جس طرح سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، جس طرح سے اپنے بچوں کو پلاتا ہے، جس طرح سے اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، کوئی ان کا خیال کرے گا تو ذرا بتاؤ کیا مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے؟ بالکل راضی ہو جائیں گے۔ اور خدا کی قسم جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یہی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے لوگوں یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، پیغمبر چاہتے ہیں، رسول چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن میرا تمہارا رب چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اے لوگوں جس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، تو آج دین کے انقلوں سے جڑ جائیے، اور جڑنے کے بعد کوشش کیجئے کہ تعاون کیجئے، اور اگر حالات نہیں ہیں تعاون نہیں کرنے کے تو آپ مالی مدد نہیں کر سکتے تو زبانی مدد کیجیے۔ زبانی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ زبانی مدد یہ ہے کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو سراہائیے، ان کی پیٹھ تھپ تھپائیے اور کہیے اس بار آپ نے 2 حافظ دیے ہیں، آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ اگلی بار کم سے کم 5 حافظ قرآن ہوں گے۔ الحمدللہ آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے، آپ کے اس گاؤں میں مزید اجالا ہوتا رہے گا۔ آپ کہیں گے گاؤں میں اجالا، میں کہتا ہوں ہاں بھائی، صرف اجالا ہی نہیں، برکتیں ہی نازل ہوتی رہیں گی۔ آؤ میں آپ کو مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے سناتا ہوں کہ دیکھو قرآن کی تلاوت سے برکتیں کیسے اترتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں مصطفیٰ کے، نام ہے ان کا حضرت اسید بن حضیر۔ زور سے بولو کیا نام ہے؟ میں نے اندر بھائی ایک عادت ہے، آپ سن لیجئے، میں ادھر ادھر کی باتیں کم کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ ساری باتیں حدیث رسول کے حوالے سے ہو جائے۔ اس لیے اے لوگ جتنی
जितनी भी बातें अब तक मैंने आपसे की हैं वो सारी कुरान या हदीस के हवाले से ही है। मौजू और मनगढ़ंत वाक़यात उससे गुरेज करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। इसलिए मैं हदीस के हवाले से ही आपको अब वाक़या सुना रहा हूँ। वाक़या भी है लेकिन हदीस के हवाले से है। एक सहाबी है, मुस्तफ़ा के नाम है उनका हजरत उसैद बिन हुज़ैर। जोर से बोलो क्या नाम है? हजरत उसैद। कुरान से उनको बड़ी मोहब्बत है। ऐ लोगों, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, कुरान को रात की तारीकी में वो खोल करके बैठ जाते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐ लोगों, कुरान खोल करके बैठ गए। कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरतें, और उन 114 सूरतों में एक सूरत सूरे कहफ भी है, जिसका मतलब होता है गार। इसी सूरत के अंदर असहाबे कहफ का भी वाक़या है, वो इंशाल्लाह कभी और मौके से बयान होगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत उसैद बिन हुज़ैर कुरान करीम के 15वें पारे में जो सूरा कहफ है, उसी सूरे कहफ की वो तिलावत कर रहे थे, तिलावत कर रहे थे। रात की तारीकी थी। जब बात आई है तो ये भी समाअत कर लें, जो हर जुमा को सूरे कहफ की तिलावत करेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, रब तबारक व तआला जिसने जुमा यानी आज जुमा है सूरे कहफ की तिलावत कर ली, रब तबारक व तआला अगले जुमा तक वो अल्लाह की अमान में आ गया, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और जिसने मुवाज़बत कर ली, जिसने इस पर पाबंदी की, यानी जो हर जुमा को सूरे कहफ की तिलावत करता रहा, आका इरशाद फरमाते हैं, जब दज्जाल का फितना आम होगा तो मेरा मौला सूरे कहफ की तिलावत करने वाले को दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देगा। दज्जाल के फितने से बचा लेगा किसको? जो कुरान करीम की सूरे कहफ की तिलावत करता है। यही कुरान की सूरे कहफ है, इसी की तिलावत कर रहे हैं हजरत उसैद। आया है किताबों में, इन्हीं के पास में इनका एक घोड़ा बंधा हुआ था और बिल्कुल पास में इनका एक छोटा सा बच्चा था। ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सूरे कहफ पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िर इला आखिरिल आया। ऐ लोगों, कुरान पढ़ने का अंदाज इतना शानदार, आज भी अगर कोई अच्छा कारी कुरान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो दिल ये चाहता है कि तिलावत को लंबा कर दे। ये दिल चाहता है कि नहीं चाहता है? ऐ लोगों, ये भी कुरान के हक होने की दलील है। आज बड़े अच्छे नगमे आते हैं, एक बार, 2 बार, 10, 20, 50 बार सुनने के बाद दिल भर जाता है, दोबारा सुनने का दिल नहीं करता, दोबारा सुनने का मन नहीं करता। बड़े अच्छे नगमे गाने तराने आए, 10-20 साल के बाद उनका नाम खत्म हो गया, लोग उनकी बात नहीं करते, उनको सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐ लोगों, यही कुरान है। ये कुरान फजर में पढ़ा जाता है, ये कुरान ज़ोहर में पढ़ा जाता है, ये कुरान असर में पढ़ा जाता है, मगरिब व इशा में पढ़ा जाता है, जुमा में पढ़ा जाता है, ईद व बकरा ईद में पढ़ा जाता है। नमाज कोई भी नमाज हो बगैर कुरान के मुकम्मल नहीं होती। जरा बताओ, होती है कि नहीं होती है लोगों? हर नमाज में सूरे फातिहा की तिलावत होती है। एक भी इंसान पूरी दुनिया में से ला करके दिखाओ जो ये कहता हुआ नजर आए, यार सुबह मैंने अलहम्दु सुनी थी नमाज में, अब ये मगरिब की नमाज में अलहम्दु नहीं होना चाहिए। नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता। बल्कि हकीकत ये है कि कुरान जितना सुना जाता है, इतनी ही ईमान में हलावत पैदा होती चली जाती है, इतनी ही ईमान में ताजगी पैदा होती चली जाती है। इसी को तो कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिनों की शान यही है, मोमिनों की पहचान यही है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, जब वो कुरान की तिलावत सुनते हैं तो उनके कुलूब, उनके दिल जिला पाने लगते हैं। और जब उनके सामने कुरान की आयतें तिलावत की जाती है तो इनके ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। यही आए लोगों कुरान है जो बार बार पढ़ा जाता है, जो हर नमाज में पढ़ा जाता है। यही कुरान है हजरत उसैद पढ़ रहे हैं। वो बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा प्यारा अंदाज है। ऐ लोगों, मुस्तफा की हदीस में लिखा है कि इनके बराबर में जो घोड़ा था वो कुरान की तिलावत की आवाज सुनकर के शोखी करने लगा, यानी कि बिदकने लगा, कूदने लगा। बराबर में बच्चा था, ख्याल किया
اگر میں قرآن کی تلاوت کو جاری رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو تکلیف ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی تلاوت کو روک دیا۔ جب قرآن کی تلاوت کو روکا تو گھوڑا جو شوخی کر رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑا، اے لوگوں جب تلاوت دوبارہ شروع کی تو گھوڑے نے پھر شوخی کرنا شروع کر دی۔ مختصر سن لو، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اس خیال سے کہیں میرے بچے کو غضب نہ پہنچ جائے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دیا، قرآن کی تلاوت کو روک دیا۔ لیکن جب قرآن کو جزدان میں بند کر کے رکھا، جیسی نظر آسمان کی جانب اٹھی تو عجیب منظر، عجیب نظارہ دیکھا۔ وہ نظارہ یہ ایک روشنی کا سلسلہ ہے جو آسمان سے ان کے گھر میں جاری ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ روشنی کیسی، یہ روشنی کا سلسلہ کیسا ہے؟ لوگوں جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ مصطفیٰ کے دربار میں جاتے تھے، اپنا مدعا رکھتے تھے، اپنی باتیں رکھتے تھے، ان کے سوالوں کا جواب مل جاتا تھا۔ یہ صبح کا انتظار کرنے لگے کب مصطفیٰ کا دربار سجے گا، کب میں اپنا سوال پوچھوں گا اور کب میرے سوال کا تسلی اور تشفی بخش جواب ملے گا۔ مختصر یہ صبح ہو گئی، آقا کا دربار سج گیا، مصطفیٰ کے دربار میں یہ پہنچ گئے، اور آقا کے جب یہ دربار میں پہنچے تو مصطفیٰ کے دربار کی شان یہ تھی کہ آقا اس دربار میں ایسے نظر آتے تھے جیسے آسمان کے ستاروں کے بیچ میں چاند نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ یہی تو فرماتے ہیں، ما رأیت احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ اے لوگوں مصطفیٰ سے زیادہ حسین تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جب ہم مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، جب ہماری نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا آسمان کا سورج ہے جو مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ اے لوگوں یہ مصطفیٰ کے دربار میں گئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں سن لو، اے لوگوں مصطفیٰ کے چہرے کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے لوگوں مختصر مصطفیٰ کے دربار میں یہ پہنچے اور رات کی ساری بات عرض کر دی۔ اے لوگوں جب یہ مصطفیٰ کو یہ تمام باتیں بتا رہے تھے، میرے آقا تو عالم الغیب ہیں، یعنی اللہ پاک نے مصطفیٰ کو غیب کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، عالم ما کانا وما یکون ہیں، یعنی جو ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ پاک نے مصطفیٰ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ مصطفیٰ کو معلوم تو سب کچھ ہے، یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین، یا رسول اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کو روکا، بعد میں میں نے آسمان سے ایک روشنی کا سلسلہ اپنے گھر میں دیکھا، مصطفیٰ سنتے چلے جا رہے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اپنی زبان حق ترجمان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اے حسین قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کہا یا رسول اللہ وہ روشنی کیسی تھی ذرا یہ تو بتا دیں، یہ اجالا کیسا تھا ذرا یہ تو ارشاد فرما دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الگ الگ حدیثیں ان کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی برکت سے نازل ہو رہا تھا، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے تھے جو تمہارے گھر میں تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائیو آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں آپ سے یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ کی حدیث سے آسمان کے سورج کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا، وہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے، وہاں برکتیں اترتی ہیں۔ تو میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی طرف سے ملنا چاہیے، آپ کہیں گے مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، صبح کو دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے، دوپہر میں دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مغرب
مغرب میں دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اے لوگوں یہ حافظ قرآن ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن کو کس کس وقت پڑھتے ہیں؟ میں نے تو بعض مدرسے ایسے بھی دیکھے، اور غالباً حضرت کا مدرسہ بھی اس خصوصیت کا حامل ہوگا کہ بچے سخت سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مدرسوں کی شان ہے۔ فجر سے پہلے قرآن، فجر کے بعد قرآن، مغرب کے بعد قرآن، عشاء کے بعد قرآن۔ جب دنیا کے لوگ سو جاتے ہیں یہ حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے سن لیا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو اب آپ بتاؤ، آپ کے گاؤں میں قرآن پڑھا جائے گا تو رحمتیں اتریں گی کہ نہیں اتریں گی؟ آپ کی دکان میں قرآن پڑھا جائے گا تو برکتیں اتریں گی کہ نہیں اتریں گی؟ ارے اے لوگو، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی کیا ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کے دین کے یہ قلعے کھل جاتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ اور اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو ویسے ثبوت بہت سارے ہیں، لیکن آپ کبھی تجربہ کریں تو میں کیونکہ وہاں خود بھی پڑھا ہوں، مولانا سمیر صاحب، میں آپ کو بتاؤں 2009 کی بات ہے، جب ہم اس جگہ پہنچے، نیا نیا ادارہ کھلا، جیسے آپ نے بالکل بستی سے الگ، ابھی ہم یہی خیال کر رہے تھے کہ یار بڑی دور ہے بستی سے، کھانا کیسے بنتا ہوگا، بچے کیسے کھانا کھاتے ہوں گے، لیکن آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے کہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارے گاؤں کے الحمدللہ اتنے دل والے ہیں، جب ہم ہیں تو آپ کیوں بنائیں گے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اے لوگو، خدا کی قسم یہ دین سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ اے لوگ، اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، میں نام لے رہا ہوں۔ کاشی پور روڈ پہ آپ جائیں گے، باسپور دوراہا ہے، اس کے آگے 2 کلومیٹر آپ آگے نکل جائیے سیدھے، ایک گاؤں پڑے گا کنورا۔ کیا پڑے گا؟ کنورا۔ اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو کبھی گزرنا ہو تو پوچھ لیجیے گا وہاں روک کے کہ جب یہ ادارہ جیسے آپ نے بستی سے دور کھولا، ایسی ہی مولانا شاکر صاحب نے وہاں پہ ایک ادارہ کھول لیا۔ اب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یار دین کا کام ہو رہا ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہتی ہے۔ آئے قرآن سے محبت کرنے والے کہا، علامہ صاحب یہ کام آپ کا تھا، آپ نے کیا، جو کام ہمارا ہے ہم کریں گے، یعنی یہ بچوں کو کھانا ہم کھلائیں گے۔ اے لوگو، آپ یقین جاننا، الحمدللہ کہنے کو تو وہ گاؤں ہے، لیکن گاؤں میں جب آپ داخل ہو گئے تو شہر بھی اس کو دیکھ کر کے شرما جائے۔ آپ کہیں گے ہاں اتنی خوبصورتی، میں کہتا ہوں اللہ پاک نے ان مدرسے کے طلباء سے محبت کرنے کا صلہ، ان کو کھانا کھلانے کا صلہ یہ عطا فرمایا ہے۔ شاید ہی کوئی اس گاؤں میں آپ کو ایک مکان بھی کچا نظر آئے۔ میں نے تو وہاں حضرت بھیڑ دیکھی، کہتے نہیں ہمارے گھر پہ لگاؤ حضرت، پہلے ہمارے گھر پہ بچے کو لگا دو۔ اے لوگوں، 150 بچوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے، اور آ کر کے کہنا نہیں پہلے ہمارے یہاں لگائیے، پہلے ہمارے یہاں لگائیے۔ کیوں؟ اے لوگوں، جنہوں نے پہلے لگا لیا تھا انہوں نے دیکھا کہ مولا تو ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما رہا ہے۔ کہا یار یہ ترقی کا راز کیا ہے؟ کہا یہ ڈیولپمنٹ کا راز کیا ہے؟ کام تو ہم بھی یہی کرتے ہیں جو یہ کرتا ہے۔ کسی نے کہا تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ ترقی اس کام سے نہیں مل رہی ہے جو تم کرتے ہو، بلکہ ترقی تو مصطفیٰ کے مہمانوں کو عزت کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو دنیا تمہارے قدموں میں آ جاؤ، مصطفیٰ کے مہمانوں کو اپنا مہمان بنا لو۔ خدا کی قسم، جس نے مصطفیٰ کے مہمانوں کو اپنا مہمان بنایا، اللہ نے اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرما دی، اور یہ دنیا کی عزت ہے۔ میرا دل کہتا ہے مرنے کے بعد مولا ان کو جنت بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ اب آخر میں بات میں وہی کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ تو کیا کہا؟ قرآن پڑھا کرو قرآن۔ اے لوگوں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیماری ہو تو قرآن پڑھیے، پریشانی ہو تو قرآن پڑھیے، اگر مصیبتیں آ گئی ہوں تو قرآن پڑھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی عزتیں عطا فرمائے تو قرآن پڑھیے۔ اللہ پاک کیسے عزت عطا فرمائے گا؟ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ اب آپ کہیں گے جنت تو ان کو مل گئی، ہم کو کیا ملا؟ عزتیں تو ان کو مل گئیں، ہم کو
کیا ملا؟ وہیں آ رہا ہوں جہاں میں نے چھوڑا تھا۔ ایک انسان جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، آقا فرماتے ہیں 10 ایسے لوگ ان کے خاندان کے 10، یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، یہ کسی چودھری، کسی پردھان، کسی دنیاوی کوئی حکمراں کی بات نہیں ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے، کیونکہ دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے یہ حکمراں ہیں، چناؤ سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن چناؤوں کے بعد مکر جاتے ہیں، ان کی بات کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اے لوگو، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں، یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، مدینے کے مختار کی بات ہے، وہ مصطفیٰ جن کے بارے میں خدا کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ جو بولا کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں بولا کرتے، حقیقت یہ ہے کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اے لوگو، وہی مصطفیٰ فرماتے ہیں جن کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، ایسے 10 افراد ان کے گھر کے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جہنم میں قریب جانے والے ہیں، جہنم کے شعلے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جب دیکھیں گے یہ حافظ قرآن کہ میرے گھر والے کو جہنم میں لے کر کے جایا جا رہا ہے، چند ہی لمحوں کے بعد یہ جہنم کا ایندھن، جہنم کا لقمہ بن جائیں گے، آقا فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ، تو یہ شفاعت کے لیے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیں گے اور عرض کریں گے مولا میرے سینے میں تیرے پاکیزہ قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں، پروردگار انہی آیتوں کا توسل، پروردگار انہی آیتوں کا واسطہ ہے، میرے ان گناہگار عزیزوں کو، میرے ان گناہگار گھر والوں کو مولا اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے جہنم سے نجات دلا کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ شفاعت کا چہرہ زمین پہ رکھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حافظ قرآن گڑ گڑا رہا ہے، عرض کر رہا ہے مولا اس قرآن کے توسل سے اس کی بخشش کر دے، اس قرآن کے وسیلے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ رو رو کر کے عرض کر رہا ہے۔ لیکن دیکھو مولا تبارک و تعالی دنیا میں تو بلند مقام عطا کر ہی دیا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی بات کی کیسی لاج رکھی جائے گی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ۔ جب یہ شفاعت کریں گے، جب یہ سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، مولا تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے قرآن کے حافظ، میں نے تیری شفاعت کو ان کے حق میں قبول کر لیا ہے، جا تیری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا دلا کر کے ان کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ ایک حافظ قرآن سے چلنے والے، ایک حافظ قرآن سے نفرت رکھنے والے جو دنیا میں ان سے دور ہوتے ہیں، دور رہنے کی بات کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا مقام سمجھ میں آ جائے گا، قیامت کے دن ان کی عزتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہماری دنیا سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارا بیٹا ہماری دکان سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارا بیٹا ہماری زمین سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارا بیٹا ہمارا کاروبار سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، جب دنیا کے لوگ یہ بات کرتے ہیں ہمارا بیٹا تیار ہو گیا ہمارے سامنے، کائے کے لیے؟ زمین سنبھالنے کے لیے، دکان سنبھالنے کے لیے، مکان سنبھالنے کے لیے، کاروبار سنبھالنے کے لیے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک باپ کے سامنے، ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات میں اور کہتا ہوں، اے لوگوں خوشی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا تیار ہو گیا دکان سنبھالنے کے لیے، مکان سنبھالنے کے لیے، لیکن کیا آپ کا بیٹا آپ کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یعنی یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے تو تیار کر دیا ہے، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو اپنے مرنے کے بعد اپنے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ وہ دنیا کے دوسرے لوگ، میں ان کو بد نصیب تو نہیں کہوں گا کہ جو اپنے بیٹوں کو عالم ربانی نہیں بناتے، قاری قرآن، حافظ قرآن نہیں بناتے، بد نصیب نہیں لیکن کم نصیب ضرور کہوں گا کہ ان کا جنازہ پڑا ہے لیکن ان کا بیٹا ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، جس کے لیے دن کو دن نہیں سمجھا، جس کے لیے رات کو رات نہیں سمجھا، جس کے لیے 8 گھنٹے کی جگہ 12 گھنٹہ محنت کی ہے، جس کے لیے 12 گھنٹے کی جگہ 16 گھنٹے پسینہ بہایا ہے، جس کے لیے رات
رات کی سردیوں کی پرواہ نہیں کی ہے، جس کے لیے مئی اور جون کی گرمیوں کو نہیں دیکھا ہے، یعنی قربان کر دیا اپنے آپ کو، اپنے ارمانوں کا خون کر دیا، اپنے سارے شوق اپنے پیروں تلے رون دیے، کس کے لیے؟ اپنے بچے کا فیوچر تابناک کرنے کے لیے، اپنے بچے کا بھوشیہ بنانے کے لیے۔ لیکن آج جب اسی بچے کا باپ جنازے پہ پڑا ہے تو چاہیے تو یہ تھا وہ بچہ آگے بڑھ کر کے جنازے کی نماز پڑھا تھا اور عرض کرتا مولا یہ وہی باپ ہے کہ جس نے اپنے ارمانوں کا خون کر دیا مجھ کو سینچنے کے لیے، جس نے اپنی ساری خواہشوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا میری خوشیوں کو باقی رکھنے کے لیے، جس نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا مجھے جوان بنائے رکھنے کے لیے۔ مولا تو میرے اس باپ کی مغفرت کر دے۔ چاہیے تو یہ تھا ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اس لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آگے بڑھنا تو چھوڑیے، دور کھڑے ہو کر کے وہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو آج سانسیں باقی ہے، اس لیے بھائیو آج ہمارا جیون ہے، آج رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ آج ہی ہم فیصلہ کر لے کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار کر دے۔ آپ ڈی ایم بنائیے، سی ایم بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ماسٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے آپ دین کا سپاہی بنائیے تاکہ مرنے کے بعد ہی آپ کے کام آ سکے۔ اے لوگو، اے سبا، طوفان نوح لانے سے فائدہ کیا؟ چند اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ مولا مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں لفظاً سے ون مانن جو غلطیاں ہوئی ہوں مولا معاف فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔